السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد عربی سٹوریز میں خوش آمدید۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ کتاب محمد عربی، مصنف محمد عنایت اللہ سبحانی۔ آج انشاءاللہ ہم صفحہ نمبر 55 سے صفحہ نمبر 63 تک اس کتاب کو پڑھیں گے۔ باب نمبر 3 ہے خدا کی آواز۔ سب سے پہلے سورہ حج کی آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ، وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس گھر کی تجویز کی۔ ہدایت یہ تھی کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرنا اور میرے گھر کو پاک رکھنا، طواف کرنے والوں، قیام کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے۔ صفحہ نمبر 58۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرب کے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کو چھوڑ چکے تھے، ان کے پیام کو بھول چکے تھے اور مورتیوں کی پوجا کرنے لگے تھے۔ لیکن قریش کے کچھ لوگوں کو اس گمراہی کا احساس ہوا، چنانچہ انہوں نے شرک و بت پرستی کے خلاف آواز اٹھائی اور لوگوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دیا ہوا سبق یاد دلایا۔ مکہ والوں سے انہوں نے کہا، قریش کے لوگوں، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹوں، اللہ کے گھر کو پاک کرو۔ کعبہ میں تم نے جو مورتیاں رکھ چھوڑی ہیں انہیں توڑ ڈالو، اور وہ تو بالکل بے جان ہیں، نہ سن سکتی ہیں نہ دیکھ سکتی ہیں۔ ان کو پوجنے سے فائدہ کیا؟ تم ان کا طواف کرتے ہو، ان پر چڑھاوے چڑھاتے ہو، ان کے نام کی قربانیاں کرتے ہو۔ بائیو، توریت اور انجیل میں ایک نبی کا ذکر آیا ہے، وہ نبی تمہارے ہی اندر ہوگا، وہ بس آنے ہی والا ہے۔ یہودی عالم، عیسائی پادری اور کاہن سب یہی کہتے ہیں، لہٰذا تم اپنے آپ سے توبہ کر لو اور ابھی سے اس وقت کا انتظار کرو، دنیا میں کامیاب ہوگے اور آخرت میں بھی نہال رہو گے۔ اس وقت یہ بالکل ایک نئی آواز سی، قریش کے کان کھڑے ہو گئے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ دیکھتے ہیں تو عمر بن نفیل کے بیٹے زید ہیں، نوفل کے بیٹے ورقہ ہیں، حارث کے بیٹے عثمان ہیں اور حجش کے بیٹے عبید ہیں۔ یہ سب اپنی قوم کے بزرگ اور قابل قدر ہستیاں تھیں، لوگ ان کی عزت کرتے تھے۔ ہر شخص جانتا تھا کہ یہ چاروں آدمی دین ابراہیم کے پیرو ہیں۔ انہوں نے شراب اور جوئے کو اپنے اوپر حرام کر رکھا ہے، بت پرستی سے سخت بیزار ہیں، بیچاری لڑکیوں کے لیے سراپائی رحمت ہیں۔ اگر سن لیتے ہیں کہ کوئی شخص اپنی معصوم بچی کو زندہ گاڑنے جا رہا ہے تو محض مفلسی اور تنگ دستی سے ڈر کر یا باعث ننگ و آر سمجھ کر تو یہ فوراً جا کر اس کو کسی طرح حاصل کر لیتے ہیں اور خود اس کی پرورش کرتے ہیں۔ جوان ہونے پر باپ کی طبیعت راغب ہوئی تو پھر واپس بھی کر دیتے ہیں۔ یہ سب کچھ صحیح، لیکن بلا قریش کو یہ کب گوارا ہو سکتا تھا کہ یہ لوگ ایسی نامانوس صدا بلند کریں؟ وہ یہ کیوں برداشت کر سکتے تھے کہ ان کے مذہب پر کھلا تنقید کی جائے اور اسے غلط ٹھہرایا جائے، اس کی مورتیوں کا کھنڈن کیا جائے اور ان کی بے بسی کا چرچا کر کے دلوں کو ان سے بیزار کیا جائے؟ اس طرح کی پوجا پاٹ اور نظر و نیاز میں ان کی عمریں گزر گئی تھیں۔ یہی ان کے معبود تھے جن کو وہ باپ دادا سے پوجتے آئے تھے۔ کیا وہ انہیں چھوڑ دیں؟ یہ تو وہ کبھی سوچ نہیں سکتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے نفرت سے منہ پھیر لیے اور حقارت سے کان بند لیے۔ پھر اس پر بس نہ تھا، بہتوں نے گالیاں بھی دی، تانوں کے بھی تیر چلائے، مذاق بھی کیا اور خنجر بھی چونکے اور جتنا ہو سکا جسم اور روح پر زخم لگائے۔ اسی طرح ایک زمانہ گزر گیا، کوئی تو ہجرت کر گیا اور کوئی عیسائی ہو گیا، دین ابراہیمی پر صرف زید رہ گئے اور وہ کعبہ کی دیوار سے لپٹ کر روتے اور کہتے، خدایا اگر میں جانتا کہ تجھے کون سا طریقہ پسند ہے تو اسی کو اپناتا، مگر مجھے معلوم ہی نہیں۔ پھر وہ بے اختیار وہ سجدہ میں گر جاتے۔ چاروں بزرگوں نے اپنی عقیدہ کا اعلان کر دیا، جو سچ سمجھا اسے صاف صاف بیان کر دیا۔ اس پر قریش نے ان کا خوب مذاق اڑایا۔ وہی لوگ جو اب تک خوبیوں میں اور بے مثالوں میں اور شرف و انسانیت کا معیار تھے، انہی میں اب کیڑے ہی کیڑے دکھائی دینے لگے تھے، عیب ہی عیب نظر آنے لگے۔ انہیں کیا خبر تھی کہ ایک جوان جو ان
جوان ہے اور جو ان کی آنکھوں کا تارا اور دل کا سہارا ہے، جو ان کو دل سے عزیز و جان سے بھی پیارا ہے، وہ بھی ہم انہی کا خیال اور انہی کے دین کا علم بردار ہے۔ ہاں، اس نے بھی ابھی اعلان نہیں کیا ہے، کیونکہ ابھی وہ خود ہی تنہائیوں میں پڑا سوچ رہا ہے اور حقیقت کی تلاش میں سرگرداں ہے۔ مکہ سے 6 میل پر ہیرا نامی ایک پہاڑ ہے۔ اس میں ایک غار ہے جو غار ہیرا کے نام سے مشہور ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی غار میں چلے جاتے ہیں، کئی دن اور کئی راتیں وہیں رہتے ہیں۔ جس حقیقت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بےتاب تھے، اس کا انکشاف کرتے، اور جس معرفت کی آواز سے آرزو تھی اس کی تلاش کرتے، وہاں نہ انسانوں کا شور و گل ہوتا، نہ دنیا کے ہنگامے، بالکل تنہائی اور خاموشی کا عالم ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہیں غور و فکر میں مصروف رہتے اور وہ جو کچھ روکھا سوکھا میسر ہوتا اسی پر قناعت کرتے۔ یہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دن، اور یہ تھیں آپ کی راتیں۔ فکر و خیال کی پہنائیوں میں غوطے لگاتے، ذہن و دماغ کی گہرائیوں سے پتہ پوچھتے، جو حق معلوم ہوتا شوق کے ہاتھوں سے پکڑ لیتے، اور جو باطل معلوم ہوتا اسے ذہن سے کھرچ دیتے۔ یہ دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ ایک سوال تھا جس کا جواب پانے کے لیے آپ سخت بے چین تھے۔ سال پر سال گزر رہے تھے اور آپ کا یہی حال رہا۔ آئے دن غار میں جاتے رہتے، اور جب رمضان کا مہینہ آتا تو بالکل یکسو ہو جاتے اور رات دن وہیں رہتے۔ معمول تھا کہ غار سے جب مکہ واپس ہوتے تو سب سے پہلے آپ کعبہ جاتے اور اس کا طواف کرتے، پھر بال بچوں میں آتے۔ بی بی خدیجہ بھی بہت ہی پیارا اور محبت سے پوچھتی، محمد خیریت سے تو ہیں؟ آپ فرماتے ہاں خدا کا شکر ہے۔ پھر بچے آپ کو گھیر لیتے، جو بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے وہ لپٹ جاتے اور جو بڑے ہوتے وہ باتیں کرتے۔ بڑے بولے پن سے وہ پوچھتے، آپ کہاں تھے ابا جان؟ آپ کے ساتھ ہم بھی چلیں گے۔ آپ ان کو گود میں اٹھا لیتے، پیار کرتے، محبت سے سر پر ہاتھ پھیرتے، میٹھی میٹھی باتیں کرتے اور فرماتے اچھا کبھی تم بھی چلنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ وقت بال بچوں میں گزارتے، ان کی پیاری پیاری باتوں سے خوش ہوتے، ان سے ہنس بول کر سکون پاتے اور ان کی معصوم اداؤں میں گلگشت کے مزے لوٹتے۔ پھر غار ہیرا لوٹ جاتے، لیکن یہ مبارک گھڑیاں اور یہ خوشی کے لمحے جلد ہی بیت گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب بیٹے ایک ایک کر کے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ قاسم، طیب اور طاہر سب اللہ سے جا ملے، زخم پر زخم لگتے جا رہے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر کرتے رہے۔ بچپن میں تو یتیمی کا دکھ اٹھایا، بڑے ہو کر تو جگر و گوشوں کا غم اٹھایا۔ اب صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں رہ گئیں۔ بیٹیاں صرف 4 تھیں، زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ زینب جوان ہوئی تو ان کی شادی ابو العاص سے کر دی۔ یہ بی بی خدیجہ کے بھانجے اور ربیعہ کے بیٹے تھے۔ پھر رقیہ اور ام کلثوم کی شادی عتبہ اور عتیبہ سے کر دی۔ یہ دونوں ابو لہب کے بیٹے تھے۔ آپ کے ساتھ اب صرف فاطمہ رہ گئیں، پیاری اور ننھی فاطمہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹوں سے تو محروم ہو گئے، لیکن قسمت سے وہ 2 بچے مل گئے، بہت ہی ہونہار اور سعادت مند، لائق اور وفاکیش۔ چنانچہ اب وہ دونوں آپ کے بیٹے تھے اور آپ ان کے باپ۔ بی بی خدیجہ کے ایک بھتیجے تھے حکیم بن حزام، اور روز بی بی خدیجہ ان سے ملنے گئیں۔ ایک روز بی بی خدیجہ ان سے ملنے گئیں، پھر واپس ہوئی تو ایک غلام بھی ساتھ لائیں۔ غلام بہت ہی خوبصورت اور ناز و نعمت کا پرودہ تھا۔ آپ نے فرمایا یہ کیسا لڑکا ہے خدیجہ؟ وہ بولی حکیم میرے بھتیجے ہیں، شام سے کچھ غلام لائے تھے، ایک مجھ کو بھی دے دیا۔ آپ نے فرمایا باخدا اس کے چہرے پر شرافت کی چمک ہے، عقل و ذہانت کے بھی آثار ہیں۔ وہ بولی کہا جاتا ہے کہ وہ بہت ہی ناز و نعمت کا پلا ہوا ہے۔ اتفاق سے بنی کین کے ہاتھ لگ گیا اور انہوں نے اسے حبشہ کے بازار میں بیچ دیا۔ آپ نے غلام کو بہت ہی پیار اور محبت سے دیکھا، پھر پوچھا بیٹے تمہارا کیا نام ہے؟ وہ بولا میرا نام زید ہے۔ آپ نے فرمایا سلسلہ نسب کیا ہے؟ اس نے جواب دیا میرے والد کا نام حارثہ، دادا کا نام شرجیل اور پردادا کا نام کعب ہے، اور میری ماں کا نام سعدہ ہے۔ وہ صلبہ کے بیٹی اور قبیلہ طئی سے ہیں۔ آپ نے بی بی خدیجہ سے فرمایا کیا اب یہ غلام میرا نہیں؟ وہ بولی ہاں کیوں نہیں چچا کے بیٹے، یہ تو آپ ہی کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت غلام کو آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا لیا، پھر اس کے ماں باپ کے پاس ایک آدمی بھیج دیا تاکہ ان کو اطمینان ہو جائے کہ ان کا بیٹا خیریت سے ہے۔ اطلاع پاتے ہی زید کے باپ و چچا مکہ آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ ہم سے منہ مانگے دام لے مگر بیٹے کو چھوڑ دیں۔ آپ نے فرمایا اور کوئی شکل؟ وہ بولے وہ کیا؟ آپ نے فرمایا میں بلاتا ہوں اور اس کی خوشی پر چھوڑتا ہوں، اگر وہ ساتھ جانا پسند کرے تو آپ لوگ اسے لے جائیے گا، مجھے دام دینے کی بھی ضرورت نہیں، لیکن اگر اس نے میرے ہی ساتھ رہنا پسند کیا تو پھر میں اسے نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔
انہوں نے کہا قربان جائے اس لطف و کرم پر، اس سے عمدہ بات کیا ہوگی؟ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید کو بلایا اور فرمایا دیکھو یہ دو مہمان آئے ہیں، کیا انہیں تم پہچانتے ہو؟ زید نے کہا ہاں ہاں، یہ تو میرے باپ اور چچا ہیں۔ آپ نے فرمایا تمہاری خوشی پر ہے، چاہو تو ان کے ساتھ گھر چلے جاؤ اور اگر دل چاہے تو میرے ہی پاس رہ لو۔ بچہ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لپٹ گیا اور بولا نہیں نہیں، میں تو آپ ہی کے ساتھ رہوں گا۔ یہ سننا تھا کہ زید کا باپ حارثہ غصے سے لال ہو گیا، کر بولا زید ماں باپ اور وطنوں کو چھوڑ کر تو غلامی پر راضی ہے؟ زید نے کہا معاف کیجیے گا، انہوں نے مجھے غلام نہیں بنایا، پھر ان میں تو وہ خوبیاں ہیں کہ انہیں کبھی چھوڑا نہیں جا سکتا۔ اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید کا ہاتھ پکڑا لے کر قریش کے پاس سے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگ گواہ رہیں، آپ سے یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا وارث ہوگا اور میں اس کا وارث ہوں گا۔ حارثہ نے یہ منظر دیکھا تو خوشی سے اچھل پڑا اور بیٹے کو آپ ہی اس کے پاس چھوڑ کر چلا گیا۔ تھوڑے ہی عرصے بعد چچیرے بھائی علی اور پھر علی بھی آپ کی پرورش میں آ گئے۔ اس طرح زید اور علی دونوں ساتھ رہنے لگے اور آپ کے لاڈ پیار میں زندگی کی ساری تلخیاں بھول گئے۔ ایسا کیوں ہوا؟ بات یہ تھی کہ ابو طالب کے یہاں بال بچوں کی کثرت لیکن دولت کی قلت تھی، بڑی مصیبتوں سے گزارا کرتے، نہ جانے کن کن وقتوں میں دن کاٹتے۔ اس پر غضب یہ تھا کہ عرب نے ایک دفعہ بڑے زور کا قحط پڑا، ایسا قحط جو اپنی مثال آپ تھا۔ ابو طالب کا تو پوچھنا ہی کیا، بڑے بڑے رئیسوں کی کمر ٹوٹ گئی اور نہ جانے کتنے دولت مند کنگال ہو گئے۔ آپ کے ایک چچا عباس سے، یہ بنی ہاشم کے رئیسوں میں تھے۔ آپ نے اسی موقع پر ان سے کہا ہم دونوں چچا ابو طالب کے دو لڑکوں کے اپنی پرورش میں لے لیں، اس سے ان کی پریشانی میں کچھ کمی ہو جائے گی۔ عباس نے یہ رائے پسند کی، چنانچہ دونوں ابو طالب کے پاس گئے، ان کے سامنے اپنی بات رکھ دی۔ ابو طالب نے کہا اس طرح عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جعفر کو لے لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی کو، اور اس وقت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی کے شفیق بھاگ بن گئے اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چہیتے بیٹے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔